جب آپ کھائیں اور پئیں تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو، اپنے دانتوں کو صاف کر لیا کریں۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ منہ دھویا کریں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ منہ دھویا کریں، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں، آپ کے منہ میں، آپ کے دانت میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہوگی، جب آپ کھائیں گے تو وہ گندگی کھانے کے ساتھ آپ کے پیٹ میں چلی جائے گی تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ پھر آپ طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اور اگر کھانے کے بعد آپ کے منہ میں، آپ کے دانت میں گندگی لگی رہے گی تو اس سے آپ کا منہ بدبو کرنے لگے گا، مسوڑھے کمزور پڑ جائیں گے، پھر مسوڑھوں سے خون بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے، پیپ بھی نکلنے لگیں گے۔ اس لیے کھانے اور پینے سے پہلے ہاتھ، منہ، دانت کو اچھی طرح دھویا کریں، اور ساتھ میں کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کونین کے دولہا نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھنے لگتا ہے، شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھنے لگتا ہے، اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ دیا جاتا ہے وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کھانے کو شیطان نہیں کھایا کرتا۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھا کریں۔ اور کھانے میں اگر مکھی گر جائے، دودھ میں اگر مکھی گر جائے، پانی میں اگر مکھی گر جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو سنیے، کھانے پینے کے سامان میں اگر مکھی گر جائے تو اسے اچھی طرح غوطہ دینا چاہیے، اسے اچھی طرح ڈبا دینا چاہیے، پھر پھینکنا چاہیے، اسے اچھی طرح غوطہ دینا چاہیے، کیونکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے اچھی طرح غوطہ دیا کرو، اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے تو دوسرے بازو میں شفا ہے، ایک بازو میں بیماری ہے تو دوسرے بازو میں شفا ہے۔ جب مکھی کھانے پر گرتی ہے تو بیماری والا بازو پہلے کھانا پر پڑتا ہے، لہذا جب اسے آپ غوطہ دے دو گے تو شفا والا بازو بھی اس میں پڑ جائے گا اور پھر بیماری اس کھانے سے دور بھاگ جائے گی، بیماری اس کھانے سے دور بھاگ جائے گی، کیونکہ شفا والا بازو بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو جب کھانے میں یہ گر جائے تو اسے اچھی طرح ڈبائیے اور پھر اسے پھینک دیجیے، اور جب پیجیے تو ٹھہر ٹھہر کر پیجیے، 3 سانس میں پیجیے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیے۔ 3 سانس میں جب آپ پانی پئیں گے، دودھ پئیں گے تو اس سے زیادہ پیائے گا اور صحت کے لیے مفید بھی ہوگا، اس لیے 3 سانس میں پیا کریں، اور پانی کی قدر بھی کیا کریں، فضول خرچی سے بچیں، ضرورت ہے تو پانی زیادہ استعمال کریں ورنہ فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ
جنگل میں رہتے ہیں، پانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے اسے وہ لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ سفر میں رہتے ہیں، پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے اسے وہ محسوس کیا کرتے ہیں، پانی کی قدر کیا کریں۔ اس موقع پر ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ علماء کرام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دربار میں اکثر و بیشتر علماء کرام موجود رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ علماء کرام آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو پیاس لگی اور آپ پانی پینا چاہا۔ جیسے ہی آپ نے پانی پینا چاہا تو ایک عالم صاحب نے آپ کو روک دیا، کہا اے امیر المومنین ذرا ٹھہریے اور ایک بات بتائیے کہ اگر آپ جنگل میں ہوں اور شدت کی پیاس آپ کو لگی ہو اور دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہ ہو، پھر کہیں سے کوئی ایک گلاس پانی بیچنے والا آ جائے، پھر کہیں سے کوئی تھوڑا سا پانی لے کر آ جائے، تو آپ بتائیں کہ اس پانی کو آپ کتنی قیمت میں خریدنا چاہیں گے؟ اس پانی کو آپ کتنی قیمت میں خریدنا چاہیں گے؟ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس پانی کو آدھی سلطنت میں خریدنا چاہوں گا، آدھی سلطنت میں، یعنی آدھی سلطنت میں قربان کر دوں گا، لیکن وہ پانی حاصل کروں گا میں۔ پھر عالم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پانی آپ پی لیجیے۔ جب وہ پانی پی لیے تو پھر سے عالم صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو پانی آپ پیے ہیں، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے، جو پانی آپ پیے ہیں اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے تو آپ اسے نکلوانے کے لیے کتنی قیمت دینا گوارا کریں گے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، حضرت ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی پوری سلطنت دے دوں گا، لیکن یہ پانی میں نکلواؤں گا۔ تو عالم صاحب نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کے سلطنت کی حقیقت کہ ایک چلو پانی کے لیے آدھی سلطنت ختم ہو جائے، اور اگر پانی اندر سے نہ نکلے تو پوری سلطنت ختم ہو جائے۔ لہذا ایسی سلطنت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔